سامعین محترم، گزشتہ آیات جو کہ 7ویں سپارے کی آخری آیات ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے ان کے نہ ماننے کی، کفار کے نہ ماننے کی وجہ بیان فرمائی اور بڑی پکی قسمیں اٹھاتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پکی قسمیں اٹھاتے تھے لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس نشانی آ جائے نا تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، یہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، میرا اختیار تو اس میں کچھ بھی نہیں۔ نشانیاں لانا، معجزات لانا، منہ مانگے معجزات لانا، اس میں میرا اختیار نہیں ہے۔ یہ نشانی لانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ وما یشعرکم، اب یہ ایمان وہاں بتایا تھا کہ صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ جس طرح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حریص ہوتے تھے کہ ہر لوگ ایمان لے آئیں، یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، کڑتے تھے۔ تو اللہ نے کئی مقامات پر اپنے محبوب پیغمبر کو تسلی دی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، الا تذکرۃ، مگر یہ قرآن تو کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ لمن یخشا، اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہے۔ انابت پہلی شرط ہے ہدایت کی، انابت، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف مائل ہونا، دلوں کا اللہ کی طرف مائل ہونا، یہ ہدایت کی پہلی شرط ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن اسلام کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف، توحید کی طرف اس آدمی کی رہنمائی کرتے ہیں جو رجوع کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اسی کو رہنمائی فرماتے ہیں جو رجوع کرتا ہے۔ اناب ماضی کا صیغہ ہے، یونیب مضارع کا صیغہ ہے۔ ایک جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، ایک جگہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ لیکن جب ان کے دل میں ہے ہی ہٹ درمی، ان کے دل میں ہے ہی کیا؟ دین سے پھرنا ہے، سننا ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ، میں نے ان کو صبح و شام تیری وحدانیت کی طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جب بھی ان کو بلایا ہے نا تو میرے بلانے سے یہ کیا ہوئے ہیں؟ دور ہی بھاگے ہیں، دور ہی بھاگے ہیں۔ اور جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی ہیں، حالانکہ انگلیاں تو نہیں ٹھونسی، کیا ٹھونسے؟ پورے مبالغتاً اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ یہ پوری انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، ٹھونس سکتے نہیں ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے چہروں کے اوپر پردے ڈال لیے، کپڑے ڈال لیے۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور اڑ گئے، ضدی بن گئے۔ وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، استکبارا، تکبر کرنا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میرے اللہ پھر میں نے ان کو زور زور سے بلایا۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میرے اللہ میں نے ان کو علانیہ بھی بلایا اور چھپ کر بھی، ایک ایک کے پاس جا کر بھی میں نے ان کو بلایا۔ یوں ہی میرے پیغمبر اور آپ کے پیغمبر، محبوب پیغمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر، وہ تو آپ سارے انبیاء سے زیادہ آپ کے دل میں کڑک تھی۔ اسی طرح آپ کے صحابہ کے اندر بھی یہ خواہش تھی کہ اگر اللہ منہ مانگا معجزہ دے دے نا تو یہ ہو سکتا ہے کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما یشعرکم، تمہیں کیا معلوم،
انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ وہ نشانی آ بھی جائے نا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں کیا لگ چکی ہے؟ زنگ لگ چکا ہے. زنگ. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. سورۃ المطففین میں اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ چڑھ چکا ہے. اور جو حدیث میں آتا ہے نا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں. اگر تو وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو وہ نقطہ کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کرتا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے تو تیسرا، یوں لگتے 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 پورے کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. اور اس کو قرآن ران کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. زنگ. اور زنگ کیوں چڑھا ہے؟ بما کانوا یکسبون، کسب جو کرتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں نا، جو بدعمالیاں کر رہے ہیں، جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھتا جا رہا ہے. اور یہاں پہ اللہ یہی فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اگر یہ سچا رسول ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ ہو جو ہمیں یہ بتلائے کہ یہ اللہ کا کیا ہے؟ رسول ہے. تو اس کا جواب اللہ نے اس سورۃ کے شروع میں بھی دیا ہے. اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو اسے بھی کس شکل میں بھیجتے ہیں؟ انسانی شکل میں ہی بھیجنا تھا. فرشتہ بھی آتا تو وہ بھی کس شکل میں آتا؟ وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. تو پھر بھی اسی شک میں پڑ جاتے ہیں جس شک میں ابھی یہ پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں بھی اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. اور اگر ہم ان کے طرف فرشتے بھی اتار دیں نا، ایک وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں. مردے ان کے سامنے باتیں شروع کر دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ بات کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور لا کھڑا کریں ان کے سامنے كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ساری کی ساری چیزیں آمنے سامنے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. پھر بھی ایمان نہ لانے کی 3 وجوہات ہیں. کتنی؟ 3. نمبر 1، انابت اللہ سلب ہو جائے. کیا سلب ہو جائے؟ اللہ کی طرف رجوع ہی اس سے واپس لے لی جائے. نمبر 2، اضلال اس کے اوپر چھا جائے، گمراہی، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے. اور نمبر 3، مہر جباریت لگ جائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اور ان کے اندر تینوں چیزیں موجود ہیں. ان کے اندر خود بھی صلاحیت نہیں ہے. بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، پانی بارش کا اکٹھا کرنا ہے، لیکن بالٹی الٹا رکھ دی ہے، برتن الٹا رکھ دیا ہے. 10 گھنٹے، 20 گھنٹے، 40 گھنٹے، سال، 2 سال، 23 سال مسلسل بارش برستی رہی. ابو جہل ایمان کیوں نہیں لایا؟ وہ بلال حبشہ سے اٹھا اور ایمان لے آیا، اور وہ کالا رنگ کا کالا، شکل و صورت کچھ بھی نہیں ہے، غلام بکتا بکاتا منڈیوں میں، جس کی اپنی جان بھی اپنے قبضے میں نہیں، اتنا اونچا ہوا کہ چلتا زمین پر ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ عرش بری پر سنائی دے رہی. وہ بلال ایمان لے آیا، سہیب ایمان لے آیا روم سے، یہ بھی غلام بن کر بکتا بکاتا ہے. لیکن ادھر ابو جہل اس تکبر میں کہ میں کیا ہوں؟ سردار ہوں.
لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ جو دو بستیاں ہیں طائف اور مکہ، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس یتیم کو ہی نبوت ملنی تھی. ابو جہل کا متعلق میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا. اخنس بن شریک اور ابو جہل دونوں ایک دفعہ اکٹھے ہو گئے. اخنس بن شریک اس کو کہتے ہیں ابو جہل کو کہ بھئی اب یہاں تیرے اور میرے سوا تیسرا آدمی کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے، آپ سچ سچ بتاؤ کہ اس پیغمبر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ محمد کو آپ کیا کہتے ہو؟ سچا ہے یا نعوذ باللہ جھوٹ ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے سچا ہے. اگر آپ حقیقت پوچھتے ہو نا تو ہے سچا. تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اگر ایمان لے آئے تو ساری سرداری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. سرداری تو چلی جائے گی. ہمارے پاس کیا رہے گا؟ قریش سارا کچھ لے جائے گا، بنو ہاشم سارا کچھ لے جائیں گے، ہمارے پاس کیا رہے گا؟ اس ضد کی وجہ سے وہ ایمان، اور اس کے اندر اتنا تکبر تھا، اتنا تکبر تھا، اتنا تکبر تھا کہ جب بدر کے میدان پر اس کو وہ دو چھوٹے بچوں نے معاذ اور معوذ بن عفرا انہوں نے ان کو قتل کیا نا، تو کہتا ہے میری گردن ذرا نیچے سے رکھ کر کاٹنا، گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، اوپر سے نہیں، نیچے سے، یہ سینے کی طرف، تاکہ پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا فرعون جو ہے نا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا فرعون بھی تھا. فرعون اسی کوئی نام نہیں ہے، ہر باطل پرست کو فرعون کہا جاتا ہے. فرعون ایک علامتی نام ہے. ہر باطل جو ہے نا، ہر باطل، موسیٰ علیہ السلام حق کے مقابلے میں جو باطل ہوگا نا اس کو فرعون کہا جاتا ہے. ہر موسیٰ فرعون، ہاں، ہر موسیٰ لکل موسیٰ لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، یعنی لکل مبطل محق، ہر باطل پرست کے لیے حق پرست موجود ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا فرعون جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ متکبر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو تھا نا، وہ جب اس کو سمندر میں غوطہ آیا نا، اس نے کیا پڑھ لیا تھا؟ کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے. اور یہ عین موت کے وقت کیا کہتا ہے؟ میری گردن ذرا نیچے سے رکھ کر کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ابو جہل کو پتا تھا کہ پیغمبر کیا ہے؟ سچا ہے، میرا بھتیجا سچا ہے. اخنس بن شریک کو پتا تھا، ولید بن مغیرہ کو پتا تھا، عقبہ بن ابی معیط کو پتا تھا، ابو لہب کو پتا تھا، ان سب کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سچے ہیں. لیکن مانا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یتیم ہے اور ہم کیا ہیں؟ سردار ہیں. اگر ہم اس یتیم کے پیچھے چلیں تو ہماری سرداری چلی جائے گی. اللہ یہی فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. یہ ایمان میرے بھائیو، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس کی خاص رحمت ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم ساری کی ساری نشانیاں میں ان کو دکھا دینا، ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان پھر بھی نہیں رہیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ جیسے چاہے. جس کے لیے اللہ چاہے گا وہی کیا لے آئے گا؟ ایمان لے آئے گا. ولیکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں، اکثر ان میں سے ناواقف ہیں، ان میں سے اکثروں کو علم نہیں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ. یہ پانچویں وجہ اللہ نہ ماننے کی بیان کر رہے ہیں. پانچویں وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے انبیاء ہر نبی کے لیے دشمن مقرر کیے تھے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے. ذرا کھولیں صفحہ نمبر 708 سورۃ الحج، 807 صفحہ.